دعوت کی محنت ہوگی تو دہریوں کے گھروں میں خدا اولیاء اللہ پیدا کر دے گا۔ جو قسمیں کھا چکے بات نہیں مانی، خدا دلوں کو پھاڑ کر ہدایت کو داخل کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دعوت کے ذریعے گھر گھر اور در در ماحول بنا دیں گے۔ اس لیے پہلی بات دعوت کو اہتمام سے کرنا۔ اس کی بنیاد 4 مہینے چلا تو باہر پھر کر اس کام کو سیکھنا ہے، لیکن مقام پر رہتے ہوئے سارا مجمع پہلے طے کرے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ایسی محنت کریں گے کہ کوئی ہماری بستی میں، محلے میں، امت میں بے نمازی باقی نہ رہے۔ بولو فیصلہ کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت سے پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی پابندی، ان اعمال کے ساتھ اب میرے دوستوں روزانہ اعمال میں اپنے کو جوڑنا۔ آدمی ہے لالچی، جہاں لالچ نظر آئے گا ادھر دوڑے گا۔ ابھی ہماری طبیعتوں میں مال کا لالچ ہے، اعمال کا لالچ نہیں، چونکہ مال کا یقین ہے، اعمال پہ ملنے کا یقین نہیں۔ اگر ہم اعمال والے محنت میں لگیں گے تو پھر اعمال کا یقین آئے گا۔ حضرت فرماتے تھے فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے، جتنا فضائل کو اہتمام سے سنا جائے گا اتنا دلوں میں فضائل کی قیمت اترے گی تو بندے کو عمل سے تیار کر دے۔ میر فرماتے تھے اتنا اپنے عمل کو، فضائل کو اتنا سننا کہ بندے کو عمل کے لیے تیار کر دے۔ روزانہ فضائل کی تعلیم مسجد میں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں اللہ نے بڑا اثر رکھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے احمد آباد میں، تو میں نے ان سے پوچھا تم تبلیغ میں کیسے لگے؟ کہنے لگے میرے گھر کے سامنے مسجد تھی تو میں نماز پڑھ کے آ جاتا تھا، ایک دن مجھے پکڑ کے بٹھا دیا، میں تعلیم میں بیٹھا، مجھے اچھا لگا، دوسرے دن بیٹھا، تیسرے دن بیٹھا، روزانہ بیٹھنے لگا، پھر میں گشت میں چلا گیا، پھر میں مرکز میں چلا گیا، 3 دن میں چلا گیا، چلے میں 4 مہینے میں گیا۔ اب کہتے ہیں میرے 8 بیٹے ہیں، 8 بیٹے 4 مہینے یہاں لگائے، 4 مہینے بیرون لگا کر آئے تعلیم کی برکت سے۔ تو یہ طے کرو کہ روزانہ مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھنا، یہ عمل ہے، معمولی نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ کم سے کم ہم تعلیم شروع کریں، ایک دن فضائل اعمال، ایک دن حدیث منتخب، باری باری سے۔ حدیث پاک میں اللہ نے بڑا اثر رکھا، جیسے لو چنبک مقناطیس کھینچتا ہے دلوں کو، چیزوں کو کھینچتا ہے، لوہے کو، چاندی کو، سونے کو، اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دلوں کو کھینچتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ جب تعلیم ہوگی تو یہ تعلیم کا نور آسمان تک دکھائی دے گا۔ جس گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ حدیث پاک کو روزانہ اہتمام سے سننا، حدیث معمولی بات نہیں ہے، حدیث پاک کو عمل کی نیت سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے اہتمام سے سننے کی عادت بنانا۔ ہم تو عادی ہیں اخبار پڑھنے کے، بیٹھ کے تو تیری میری باتیں کرنے کے، ادھر ادھر کے۔ آدھا گھنٹہ روز کا فارغ کر کے مسجد میں تعلیم میں خود بیٹھیں، اپنے ساتھیوں کو بٹھا دیں، تو مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے چونکہ اللہ نے حضور کے اعمال میں کشش رکھی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف کھینچے گی۔ تو اب بولو بھائی آدھا گھنٹہ تعلیم میں روزانہ اہتمام سے کون کون بیٹھا کرے گا؟ پیچھے والے نہیں بیٹھیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ اہتمام سے بیٹھنا، اور کوئی کہے یا نہ کہے یہ میرا روزانہ کا عمل ہے۔ مسجد میں آدھا گھنٹہ فضائل کی تعلیم سننا، دھیان سے جی لگا کہ میری آخرت کی کمائی ہے، اس سے میرا ایمان میں ترقی ہوگی، اعمال کا شوق اور جذبہ اور دائیہ پیدا ہوگا، اس لیے روزانہ تعلیم میں بیٹھنا۔ دوسرا عمل اس کے ساتھ میں کہ گھر میں دین کیسے آئے۔ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ بچے۔ آپ تو جماعت میں چلے گئے، لیکن گھر میں دین کیسے آئے گا؟ جتنے انبیاء اولیاء صلح ہوئے ہیں ان کی تربیت گھروں میں ان کی ماؤں نے کی ہے۔
گھر میں دین لانے کے لیے سب سے آسان گھر کی تعلیم. گھر کی تعلیم بالکل آسان. اگر کوئی بے پڑھا ہے، گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تو جو مسجد میں سنے وہی آ کے گھر میں سنا دے، گھر کی تعلیم ہو جائے گی. اگر گھر میں پڑھا لکھا ہے تو دونوں کتابیں فضائل اعمال اور حدیث منتخب دونوں کتابیں رکھیں، اور پہلے گھر والوں کو بیٹھ کے مشورہ کیجئے کہ کون سے وقت میں ہمارے تعلیم ہوا کرے گی. ایک وقت طے کر لے، اس وقت میں گھر کی عورتیں کام دھندے میں ہوتی ہیں، سارے کام دھندے سے فارغ ہو کر گھر والے محرمی بیٹھے. یہ نہیں محلے والوں کو بلاؤ، صرف گھر کی تعلیم، گھر والے بیٹھے. یہاں تک کہ دودھ پینے والے بچے کو بھی لے کے بیٹھے. حدیث میں نہیں سمجھتا لیکن حدیث کا نور اس کے دل میں جائے گا، بڑے ہو کر عمل کی توفیق ملے گی. ایک فضائل کی تعلیم کتاب پڑھ کے سنائیں صحیح. اصل ذمہ داری تو ذمہ دار کی ابھی گھر کا مرد کرے، کبھی گھر کی عورت کرے، کبھی بیٹی کرے، کوئی بہن کرے، لیکن گھر میں تعلیم اور دوسرا 6 نمبر کا مذاکرہ، 2 باتیں گھر کی تعلیم میں ہیں. گھر میں فضائل کی طرح حدیث کو 2 بار پڑھ، 3 بار پڑھ، ٹھہر کے اطمینان سے پڑھ تاکہ حدیث کا نور دل میں جائے. جب بار بار حدیث پڑھیں گے تو حدیث کا نور دل میں جائے گا. حدیث پاک کو دھیان سے پڑھ، بچوں کو بھی سنا. اچھا اکثر ہوتا بچوں کو دھمکا دھمکی، بچوں کو دھمکانا نہیں، محبت سے بٹھاؤ تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو عظمت سے سنیں. گھر کی تعلیم میں ایک تو فضائل کی کتاب پڑھ کے سنائیں، دوسرا 6 نمبر 6 نمبر گھر والے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڈھے کو، اماں کو، سب کو سکھانا تاکہ سب کو دائی بنانا ہے. 6 نمبر سب کو یاد کرانے ہیں، سب کو مطلب بنانا ہے. 6 نمبر سب سے کہلوانے ہیں. پھر گھر کی تعلیم میں ایک دوسرے کی تشکیل کریں، شرمانا نہیں. تعلیم تشکیل گھر میں عورتیں مردوں کی تشکیل کریں. بھائی عبد الوہاب سنانے لگے، کہنے لگے ایک جگہ میرا مستورات میں بیان تھا تو میں نے پوچھا کہ اب تم سوچو کس ملک کی جماعت آئی، کہا کہ نہیں آئی وہاں کی سوچو. تو آپ یہ سوچو کہ یہ تعلیم اس لیے سن رہے ہیں اور اس لیے تعلیم 6 نمبر کہہ رہے ہیں تاکہ ساری دنیا میں اللہ کی بات لے کے جاویں. 6 نمبر کی نیت کرنی کہ یہ گھر کے سارے دائی بنیں گے تو ساری دنیا میں اللہ کی بات لے کے جائیں گے. گھر میں تعلیم میں 6 نمبر بھی سب کو یاد دلانے. اور بڑے حضرت فرماتے تھے میں تو چاہتا ہوں مسلمان کا گھر مدرسہ بنا ہوا ہو. مدرسہ کیسے بنے گا؟ ہمارے گھر میں روزانہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے. کم سے کم 1 گھنٹہ روزانہ ہم فارغ کر لیں جس میں قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا. قرآن پاک کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. قرآن پاک کا گھر میں بڑے چھوٹے سارے سیکھیں. 1 گھنٹہ فارغ کیا قرآن پڑھیں، قرآن پاک سیکھیں. اماں کو یاد دلانا، کوئی ابا کو یاد کرانا، کوئی کسی کو یاد کرانا. گھر میں مدرسہ بنا ہوا سیکھنے کا عمومی ماحول بنے. گھر میں گھر کے اندر میں جب قرآن کا سیکھنا، پھر گھر میں سنتوں کا اہتمام. چند باتیں حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے عورتوں کے ذمے ہیں. نماز کے وقت میں عورتیں مردوں کو ترغیب دے کے مسجد میں بھیجیں. خود مسجد میں خود گھر میں نماز پڑھیں عورتیں، لیکن مردوں کو مسجد میں بھیجیں. گشت کے دن انہیں یاد دلا دے آج تمہارا گشت کا دن ہے. ہفتے واری اجتماع میں عورتیں گھر میں کھانا اور بستر تیار کر کے بھیجیں، جاؤ اللہ کے راستے میں آج تو مرکز میں بھیجے. چلے میں یا 3 دن یا 10 دن جماعت میں جائے تو گھر میں تیار کریں. صحابہ کی عورتیں ترغیب دیتی تھی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے تھے، چاروں کو ترغیب دی. میں نے باغ لگانے کے لیے، نہریں کھودنے کے لیے تمہیں نہیں پالا، میں نے تو اس لیے پالا تھا کہ تم اللہ کے دین کے اللہ کے کام آ جاؤ. چاروں بیٹے جنگ قادسیہ کے موقع پر ماں کی نصیحت کو یاد کر کے آگے بڑھے، چاروں شہید ہو گئے. کسی نے خبر دی کہ بیٹے شہید ہو گئے تو نماز پڑھ کے شکر ادا کیا، اللہ جس لیے میں نے پالا تھا تو نے قبول فرما لیا. عورتیں گھر کے مردوں کو تیار کرتی تھی. تو گھر میں ماحول بنے، ہمارے گھر میں تشکیل کا، ایک دوسروں کو تیار کرنے کا، اور ہمارے گھر میں اعمال کا ماحول بنے، سنتوں کا اہتمام.
بچوں کو اکثر کہانیاں سناتے ہیں. بچوں کو کہانیاں نہ سنائیے، انبیاء اور صحابہ کے واقعات سنائیے تاکہ پہچانیں. یہ گھر کے اندر میں ہمارا گھر مدرسہ بنا ہوا ہو یا دین کے تذکرے ہو رہے ہوں تو ہمارے رشتہ دار بہن بھائی آئے تو ہمارے گھر میں آ کر یہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں دین کی باتیں ہو رہی ہے، آئے تو ان سے بھی بیٹھ کے دعوت کی بات کرے. یہ سوچے کہ یہ تعلیم تمام گھروں میں کیسے ہونے لگے. جو بہنیں آئیں ان کو بھی سمجھاؤ کہ دین کا نفع کیا ہے، گھر میں دین کے لانے کی فکر. گھر کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ آنے والی اور بہنیں ہیں جتنی پڑوسن یا کوئی بھی، ان پر بھی محنت کرنا تاکہ دائی بنے. بولو بھائی کرو گے؟ گھر کی تعلیم میں بڑا اثر رکھا. جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھو گے مسجد میں ٹوپی اوڑھ کے آتے ہیں، انہیں دعائیں یاد ہیں، ادب کرنے ہیں، سلام کی عادت ہے، مدرسے میں جا رہے، ان کے بچے نیک اور دائی بنیں گے. تو گھر میں تعلیم کا تو ہم سب شروع کریں. یہ تو بالکل آسان ہے. آج جو چوچو کا مربع اور پتہ نہیں کیا کیا آلائیں بلائیں گھر میں آ گئی، خرافات نے ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا. جب گھر میں تعلیم کا عمل ہوگا تو خرافات کا جنازہ نکل رہا ہوگا اور یہ گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہوگی. مستورات میں یہ گھر کی تعلیم، پھر ہمارے گھر کا جس جگہ ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے کہ ہمارے تمام گھروں میں کسی نہ کسی تعلیم سے تعلق ہونا چاہیے. مرد کا مسجد کی جماعت سے تعلق ہو، عورتوں کا تعلیم جہاں ہوتی ہے ہفتے والی تعلیم کی کا اس کے ساتھ میں تعلق ہو، ہر گھر تعلیم سے جڑا ہوا ہو. اس لیے گھر کے تعلیم کا اہتمام. بولو کرو گے؟ یہ تو پلے باندھ لیں، آج عہد کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ تو پابندی سے کرنا، تعلیم تو چھوٹے گی نہیں. اور تعلیم میں اللہ نے بڑا اثر رکھا. گھر کی تعلیم کا اہتمام، یہ ایک عمل ہوا. مسجد کی تعلیم سب مرد بیٹھیں گے اور گھر کی تعلیم سارے گھر والے بیٹھ کے کریں گے. ہفتہ واری تعلیم میں بھی کسی کے گھر کا تعلق رہے گا. دوسرا عمل میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین کی فکر بہت بڑی چیز ہے. روزانہ مسجد وار جماعت سر جوڑ کر بیٹھے دین کی فکروں پر. یا اللہ ہماری بستی پوری امت دین کیسے آئے. نیت تو کرو سارے عالم کی. ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، لہذا عالمی نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہم نیت عالم کی کریں گے، جو نیت امام کی وہی مقتدی کی. تو لہذا اے اللہ میری اس مشورے سے سارے عالم میں تیرا دین زندہ ہو، اسی لیے بیٹھا ہوں. اب بیٹھ کر کے کل کیا کرنا ہے اسے بتا دو، جو کر کے آئے اسے سن لو. مشورہ لمبا نہیں کرنا. حضی فرماتے تھے لمبا نہ ہو، مختصر ہو. ادھر ادھر کی باتیں، جھگڑے فسرات، جو چیزیں آتی کوئی نہیں، صرف اس کام کا مشورہ. بعضی چیزیں بعد میں کرنا. یہاں مشورہ مختصر ہوگا تو ہر آدمی پہ آسانی سے. اچھا ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم تو 4-5 آدمی بیٹھ کے کونے میں بھی ہم مشورہ کر رہے ہیں. نہیں، جتنے نمازی سب کو بٹھائیے، سب کو فکر مند کریے کہ محلے کے ایک فرد پر محنت کرنا ہم سب کے ذمے ہیں. خالی یہ نہیں ہے 5 آدمی کے ذمے، جتنے بالغ مرد ہیں، جتنے مسجد میں آگے، ہر ایک کے ذمے محلے میں محنت کرنا کہ جو نہیں آ رہے انہیں لانا، جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کو ترغیب دینا، اور ایک ایک کو جا کے اللہ کی بات کہنا. مشورے میں سب کو بٹھاؤ، سب کو فکر مند کرو. ضروری نہیں لمبا کرنا. روزانہ مشورے میں اہتمام سے بیٹھنا. نماز کا جب حکم آیا تو اللہ کے نبی اور صحابہ فکر میں تھے کہ اللہ کیا کیا جائے. بعضوں نے کہا بھونپو بجا دیا جائے، بعضوں نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، دھوئیں سے لوگ آ جائیں گے. کوئی بات طے نہیں ہوئی، فکر میں جا کے سو گئے. حضرت عبداللہ ابن عبد ربی رضی اللہ چھوٹے درجے کے صحابی ہیں، وہ رات بھر بے چین و بے قرار رہے ہوئے. رات کو آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک آدمی ناکوس لیے پھر رہا. پوچھا بھی یہ کس کے لیے ہے؟ کہتے بندوں کو بلانے کے لیے، ہمیں دے دو نماز کے لیے بلائیں گے. کہنے لگے اس سے بہتر بات بتا دوں، اذان سکھائی تو اٹھتے ہی حضور کی خدمت حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں نے رات کو یہ دیکھا، میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا. آپ نے فرمایا فرشتہ تھا تجھے اذان سکھا کر گیا. قیامت تک ایک صحابی کی بے قراری پر
قیامت تک ساری امت کے نماز کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا۔ اگر یہ 20-30 آدمی کی جماعت سارے عالم کی فکر لے کر بیٹھے گی اور محلے کے ہر گھر ہر فرد کی محنت کی فکر کرے گی تو کیا ساری بستی محلے میں دین نہیں آئے گا؟ بولو بھائی، آئے گا نہیں آئے گا؟ ارے بولنا بند کر دیا کیا امراوتی میں؟ اس لیے مشورے روزانہ بیٹھنا، 2 باتیں۔ تیسرا، 2.5 گھنٹے ہمارا ہر آدمی فارغ کرے۔ کیوں جی؟ بیڑی پینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیوں جی؟ ایک بنڈل میں کتنی بیڑیاں؟ 25۔ ایک بیڑی 5 منٹ میں پیے تو 2 گھنٹے 5 منٹ ہوتے۔ ایک بیڑی پینے کا ٹائم بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کہ کم سے کم 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے تقریباً 10واں ایسا 1-2 منٹ کم، 2.5 گھنٹے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے دعوت کے کام کے لیے فارغ کرنے ہیں۔ بولو کون کون تیار ہے؟ 2.5 گھنٹے کون دے گا؟ یہ جتنے سڑکوں پر بیٹھے یہ بھی فیصلہ کریں، سڑک پر بیٹھنے والے، مقام والے، اندر والے، سب روزانہ 2.5 گھنٹے دعوت کے کام کے لیے، 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے، کہ مسجد کی آبادی کے لیے 2.5 گھنٹے میں چند کام ہیں۔ 2.5 گھنٹے میں ہم فارغ کر کے، ہماری اگر جماعت 10 15 20 کی 8 10 کی ہے تو مسجد میں آ جائے۔ 2.5 گھنٹے اگر ایک وقت میں 8 10 آدمی دینے والے بنے، 5 آدمی دینے والے 8 10 بنیں گے، 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بھی دیں تو دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل شروع ہوگا۔ کہ محلے میں کتنی بڑی تعداد ہے جو مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھتی، کسی طرح نہ چلا نہ 4 مہینے کسی طرح نہیں آ رہی۔ ان پر محنت کب ہوگی؟ عمومی گشت میں بھی آپ کر کے آگے 2-4 گنے چنے آ گئے، تشکیل بھی چند پہ آ گئے، کہ ایک ایک فرد پر محنت کر کے مسجد میں لاؤ، انہیں مسجد میں لا کر مسجد میں گزار دو، 2 گھڑی مسجد میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سنیں۔ اگر یہ مسجدوں میں آنے لگیں گے تو آپ دیکھو کہ نمازی بھی بڑھیں گے اور دعوت کام بھی بڑھے گا۔ ان بیچاروں کو مسجد کا داخلہ ہی نہیں، تو اسی لیے 8 10 آدمی ہو گئے ایک وقت میں، چاہے گھنٹہ ہی دیں۔ اور مولانا تو یہ بھی کہتی ہے اگر 7 دن کی بجائے 5 دن، 3 دن، 4 دن، تو بھی دعوت، تعلیم، استقبال کا کام شروع ہو جائے، تاکہ امت پھیلی ہوئی باہر والی مسجد میں آئے، ہمارا تعلق مسجد سے ہو جائے، ہر فرد کا تعلق مسجد سے ہو جائے۔ ان کو ترغیب دے کے مسجد میں لانا۔ ایک کتاب لے کے بیٹھے گا، ایک دعوت دینے والا، ایک استقبال میں، اب 2 کی جوڑی بنا کر محلے میں بھیجا جائے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ترغیب دے کے مسجد میں لائیں۔ اس میں 2.5 گھنٹے میں تشکیل بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہے، بیماروں کی عیادت بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں گئے ان کے گھر کی خیر خبر بھی ہے، اور آئی جماعت کی خیر خبر بھی ہے۔ سارے کام 2.5 گھنٹے میں ہیں۔ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے ہمارا ہر ساتھی روزانہ دعوت کے کام میں مسجد میں لگائے۔ اچھا، ایک ہی وقت نہیں، کوئی 2.5 گھنٹے صبح دے رہا، کوئی دوپہر میں دے رہا، کوئی شام کو دے رہا، کوئی رات کو دے رہا، تو 24 گھنٹے مسجد آباد ہو سکتی ہے۔ اب یہ طے کرو کہ ہماری مسجدیں کم سے کم 12 گھنٹے تو آباد ہو، کہ ایسی مسجدیں جو 12 گھنٹے، 24 گھنٹے تو بہت اچھی نہیں، 12 گھنٹے تو آباد ہو۔ دعوت، تعلیم، استقبال کی محنت کے ذریعے یہ مستقل روزانہ مسجد میں آنے لگے، تاکہ امت کا وقت جو ضائع ہو رہا ہے ہوٹلوں پر اور سڑکوں پر اور تیری میری اخبار بازی میں، بیڑی میں، یہ مسجد میں لگے، تاکہ ان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ 2.5 گھنٹے فارغ کر کے دعوت کے کام کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، یہ پرانے، اچھا اس میں پرانے ساتھیوں کی قربانی بڑھے گی۔ کسی نے، آپ اس میں 2 قسم کے لوگ ملیں گے، بعض مشغول، بعض فارغ ہوں گے وہ تو فوراً آ جائیں گے، لیکن جو مشغول ہو کہیں گے بھائی میں اب تو نہیں دے سکتا، ظہر بعد دے سکتا ہوں، کوئی کہتا 5، کہتا 10، عصر بعد، مغرب بعد، تو جس وقت دے دے، نام لکھ لو۔ یہ جماعت فیصلہ کرے گی فلاں وقت ساتھی آئیں گے 5، اس کو کون سنبھالے گا، فلاں وقت میں کون سنبھالے گا، تو ان کو لائیے اور ان کو بٹھا کر کے پھر یہ ساتھی سنبھالیں تاکہ عملہ بڑھتا رہے۔ 2.5 گھنٹے کے ذریعے ہم میں ہر آدمی کا ناگہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ جو عمل کبھی کر لے کبھی چھوڑ دے تو شیطان مایوس نہیں ہوتا۔
خیر العمل ما دیم علیہ، بہتر عمل وہ جس پر استقامت ہو۔ الاستقامت الف فوق کرامت، کسی عمل پر جمنا 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ تو ہماری 2.5 گھنٹے ناگا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم 2.5 گھنٹے کی دعوت تو ساری امت کو دے رہے، 8 گھنٹے 10 دن یہ اس کی آگے کی سیڑھی ہے، لیکن 2.5 گھنٹے میں تو سب کو جمنا، بولو دو گے؟ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگو، انبیاء کرام علیہ السلام ایک ایک کو جا کے ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، زلملا میں، بازاروں میں جا کے، میلوں میں، ٹھیلوں میں دعوت دے رہے، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک عمومی گشت اپنے محلے کا جس دن طے ہے، 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کر کے اہتمام سے کرنا۔ شروع کے کام جب ہوا ہے تو اس وقت جس دن گشت ہوتا تھا لوگ روزہ رکھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ نبی والا کام ہمارے یہاں ہوگا۔ تو جس دن تمہارے یہاں گشت ہے، صبح کے وقت میں ساتھیوں کو یاد دہانی کرا دے، اور اپنے ساتھی بھی فکر کر لے، اور پھر اپنے سارے ساتھیوں کو نماز سے پہلے سارے آ جائے، اور اہتمام سے 2 نمازوں درمیان کا وقت فارغ کر کے پورے ساتھی نئے پرانے سارے گشت میں اہتمام سے جڑیں۔ عمومی گشت کے دن حضرت جی کے ملفوظات میں حضرت نے فرمایا تھا 3 دن کی جماعت عمومی گشت سے نکلنی چاہیے۔ 3 دن کی جماعت اس دن کے بیان سے نہیں نکلے گی، 6 دن آپ محنت کرتے رہیں گے تو 7ویں دن جماعت گشت میں بن جائے گی۔ 6 دن ہماری محنت چلتی رہے تو 7ویں دن گشت کے دن جماعت بنے گی۔ عمومی گشت کے دن نگد جماعت 3 دن کی بننی چاہیے۔ ایک گشت دوسری مسجد کا ہے، دوسری گشت کس بنیاد پر؟ دوسری مسجدوں کو دعوت کے کام پر کھڑا کرنے کے لیے۔ گشت مسجد بدلتے رہے گی، دن نہیں بدلے گا۔ اس مسجد میں 2-4 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے تک، 4 مہینے تک جب وہ محنت کریں گے تو وہاں کی مسجد کو کھڑا کرنا، لیکن یہ نہیں آپ گشت کر کے آگے، وہاں والوں کو پہلے اطلاع کریے، صبح ملاقاتیں کریے، گشتوں کا ساتھی تیار رہے، پھر ان کو ساتھ لے کر گشت ان سے کروانا، وہی متکلم بنے، وہی بات کرے، وہ ترغیب دے، انہی سے سارا کام کرائیں تاکہ 4-6 ہفتوں میں وہ اس کام پہ کھڑے ہو جائیں۔ وہاں بھی نگر جماعت بناؤ، وہاں بھی مسجد وار جماعت بنائی جائے، نہیں ہے تو جماعت بنائیے، ہے تو نگر جماعت 3 دن کی نکالیے، وہاں کی مسجد کو کام پہ کھڑا کرنا۔ یہ 2 گشت، اکثر ایک گشت کرتے ایک کو چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، نہیں، دونوں گشت داخل ہے نصاب میں، اپنا گشت اور دوسرا گشت۔ بیچ میں 2.5 گھنٹے والے دوسرے گشت کی جگہ بھی کبھی کبھی جاتے رہیں تاکہ سنبھالتے رہے، ہو رہا ہے۔ جماعت بھیجے 3 دن کی یا چلے کی تو اس کو بھی سنبھالے کہ وہاں کی مسجد اب کھڑی کہ نہیں۔ آپ کو فکر سوار ہو کہ اس مسجد کا گشت کیسے کھڑا ہو، یہ مسجد اعمال پر اپنے پیروں پہ کیسے کھڑی ہو، محنت تو 100% پر کرنا۔ اور تیسری بات بھائیو دوستو ایک یہ ہے کہ 27 دن کاروبار کرنا، 3 دن کی عمومی جماعت بنا کر جانا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن میں کہا کہ ایک نیکی لاؤ 10 گنا ملے گا۔ 3 دن اگر ہمارے لگیں گے تو 30 دن کا اجر ملے گا، اور 3 دن کے 30 دن کا اس کا نور چلے گا 30 دن تک۔ 3 دن ہمارے 23، 28، 29، 30 میں، یہ 3 دن اخیر کے دیں گے تو یہ 3 دن اللہ قبول کرے گا، 27 بھی قبول ہو جائیں گے۔ آپ کا ہفتہ مقرر رہے، چلے کے لیے قمری مہینہ اور 3 دن کے لیے ہفتہ مقرر، ہر آدمی اپنا ہفتہ مقرر کرے۔ جتنے پرانے ساتھی ہیں اپنی 3 دن کی جماعت خود بنائیں، نئے آدمی، پرانے بھی بہت سے پرانے ایسے ہیں کہ بیچارے کسی وجہ سے کام میں نہیں آگے چل پا رہے، لیکن آج اس کی توبہ کریں گے، آج کے بعد یہ عمل نہیں چھوڑیں گے۔ بولو، ارے بولو، باہر میں آواز نہیں آ رہی۔ آج تو سارا مجمع فیصلہ کرے کہ بھئی ہماری 3 دن ناگا نہیں ہو گئے۔ 3 دن کی جماعت بنانا، اگر دائی بن کے رہے گا پرانا تو کبھی کام سے نہیں ہٹ سکتا، یہ جب دائی نہیں بنے گا تو مدعو بن جائے گا۔ یہ روزانہ کی دعوت دے، اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کرے کہ میں نے کتنے آدمیوں دعوت دی، میرا ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا، کتنے آدمی نئے تیار کرے۔ تو 3 دن کی جماعت بنانا
اپنے ساتھ نئے پرانے سب، پرانوں کو بھی تیار کرو جو اب تک نہیں لگ رہے بیچارے کسی وجہ سے، ان کو بھی تیار کرنا، لیکن نیوں کی اگر ہر پرانا ہر مہینے 10 لے کے جائے گا تو سال بھر کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا محلے کے اندر میں۔ 3 دن کی جماعت بنا کر کے اب 72 گھنٹے دینا۔ بعد لنگڑی مار دیتے میاں پہلے ہی آ گئے، ایک رات پہلے ہی ڈنڈی مار لی، 72 گھنٹے پورے ہمارے لگے۔ جماعت کے جانے سے پہلے ہدایات تفصیل سے دی جائیں، رسمی طور پر نہیں میاں 3 ہی دن ہے، بھائی جو کام چلے 4 ملے کہ وہی 3 دن کے ہیں، تو 3 دن کی جماعت بنا کر کے اس کو ہدایت پوری دے کے روانہ کیا جائے۔ آگے جہاں جماعت جائے وہاں 3 دن یہ اس میں نئے پرانے ہوں گے، 1 دن کام کر کے بتاؤ، 2 دن کام ان سے کرواؤ تاکہ ان میں استعداد والے کھڑے ان سے کام ہو۔ 3 دن کے بعد ان کو 4 مہینے کی ترغیب دو، بھائی 4 مہینے لگانے چاہیے، چلہ کب لگاؤ گے؟ آئندہ پھر 3 دن کی ذمہ داری دو کہ ہر آدمی اپنے ساتھ 2 ساتھی نئے اگلے مہینے تیار کر کے لائے۔ مہینے کے 3 دن، اگلے مہینے یہی 10 جو گئے تھے اپنے ساتھ 2 تیار کر کے لائیں گے تو 30 آئیں گے، ایک آئے گا تو 20 آئیں گے۔ 3 دن کی جماعت واپس آ کے کارگزاری سننا، اپنے مقام کی فکر دلا کر انہیں بھیجنا۔ اگر یہ فکر کیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سال کے چلے باقی ہیں ابھی تک لگ نہیں رہے، کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، اگر اس مجمع میں ہو جن کے سال کا چلہ باقی رہ گیا ہو تو وہ ارادہ کر لے اب شروع کر رہا، بولو بھائی جن کے چلے باقی ہیں آج اللہ کے سامنے طے کر لو کہ اللہ میں اب جاؤں گا، کرو گے؟ 4 مہینے کی تو فیصلہ سب نے کیا ہے، لیکن 4 مہینے بھی لگانے اور چلے کی جو ترتیب باقی ہے اسے بھی پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرماوے۔ بس کیوں بھائی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرماوے۔ یہ تو سارا مجمع عزم ارادہ کر کے جائے کہ پلے باندھ لے کہ اب تو مقامی کام تو ہم سب کو کرنا ہے، اور اپنے چلوں 4 مہینے کی ترتیب جا کے ابھی سے بنوانا ہے۔ اب ادھر ادھر ہیں سارے آ جاؤ، بھی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بھائی جو بیٹھے ہیں دور ہے قریب آ جاؤ، اگر تکلیف نہ ہو تو 2 دانوں بیٹھ جائیں، ورنہ جیسے بھی ہو دعا ساری طرف سے بندہ کٹ کے ایک اللہ میں ہونے کو یقین کر کے محتاج بن کر اللہ سے مانگے، روئے نہیں تو رونے جیسی شکل بنائے، یہ سمجھے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سے بھکاری منگتا بن کر مانگ لے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اتنے بڑے مجمع کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اور یہ محنت کے بعد کی دعا ہوتی ہے اجتماع کی۔ سب متوجہ ہو جاؤ، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا وسال الاخلاق فکببنا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم امکر لنا ولا تمکر علینا، اللہم آسرنا ولا تؤثر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا عائد المذنبين يا إله العالمين يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهد هذه القرية اللهم اهد هذه البلدة اللهم اهد هذا الملك اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم إنا نحن ضعفان تقوي وقوي في رضاك ضعفنا خذ نواسل الخير اللهم إنا نحن ضعفان تقوي وقوي في رضاك ضعفنا وخذ نواسل الخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم مغفر جما أي عبد لك لا لما اللهم مغفر جما أي عبد لك لا لما اللهم مغفر جما أي عبد لك لا لما اللهم مغفر لنا ذنوبنا كلها دله وذكه ظاهر باطل لا تغادر ذنبا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اهدنا واهد بنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں، گندگیوں میں، نافرمانے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ بہت بڑے پاپی مجرم ہیں، یا اللہ ہم بہت بڑے پاپی مجرم ہیں، اب اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنی برات کو ظاہر نہیں کر رہے، ہم تو مجرم بن کے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم بہت بڑے پاپی ہیں۔ تیرا دین مٹتا رہا، تیرے احکام ٹوٹتے رہے، تیرے نبی کی سنتیں مٹتی رہی اور امت برائیوں میں مبتلا ہوتی رہی اور ہم اپنی میٹھی نیند سوتے رہے۔ ہمارے جیسا تو پاپی مجرم نہیں ہے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ یہ سارا کا سارا مجمع بیکاری بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ اس مجمع کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ دے، اے اللہ مجمع کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ دے۔ یا اللہ یہ امت دنیا میں بڑی قسمہ پرس ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں، اے اللہ سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں، دنیا میں سے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے اللہ سے جوان بھی بگڑ گئے، بوڑھے بھی بگڑ گئے، معاشرے بھی بگڑ گئے، معاملات بھی بگڑ گئے، ہماری شکلیں بگڑ گئی۔ جس کا جو چاہتا ہے اس پہ دین پہ کلہڑا چلاتا ہے، اس کی عزت پہ کلہڑا چلتا ہے۔ اے اللہ اس کی نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ۔ اے اللہ یہ سارے ہمارے جرموں کی سزا ہے، لیکن تو ہی بتا تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ اے اللہ امت میں بہت ہو چکا ہے، بہت پڑ چکے کٹ چکے، اے اللہ ذلتیں اٹھا چکے، ذلتوں کے گڑھوں میں ڈوب گئے ہیں، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہے، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ اے بے سہاروں کے سہارے اس امت کے لیے تیرے نبی نے اے اللہ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، دانت شہید ہوئے ہیں، سر میں خود گھسا ہے۔